السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام ہم سب میں. میں ہوں محروق فہد قریشی. ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن یا دھرنا کنونشن یا دھرنا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کو کیا کہیں. بہرحال اس حوالے سے بھی ذرا کلیئر کریں گے آج کیا تھا. بہرحال یہ جو بھی تھا آج، اس میں کیا نئے وعدے کیے گئے عوام کے ساتھ، کوئی پرانی بات دہرائی گئی، یہ تو آپ لوگوں نے آج بخوبی یقیناً عمران خان صاحب کی تقریر سن کے اندازہ لگا لیا ہوگا. تاہم بہت ساری چیزیں آج ہمیں مختلف دیکھنے میں ملی. ان میں سے ایک عمران خان صاحب کا سٹانس بھی تھا. ذرا اسی پر آج بات کریں گے. اور وینیو بھی نیا تھا. ایک ویڈنگ ہال کو آج منتخب کیا گیا. کہاں دھرنے جو تھے وہ جی چوک پر ہوتے تھے، مینار پاکستان پر ہوتے تھے، اور آج ایک ویڈنگ ہال کو منتخب کیا گیا. تاہم پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک مختلف لاہے عمل کا آج اعلان کیا. اور جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ شاید آج دیکھنے میں آ سکتی ہے، کسی بڑے لاہے عمل کا خان صاحب اعلان کریں گے. ایسا کچھ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آیا. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز، جی ہاں، ہماری حکومت جو ہے وہ تمام ہی تر وزراء جو ہیں ان کے معزز خواہانہ لہجوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور شاید اس سے جو ہے آسانی سے وہ ہمارے سوالوں کا بھی جواب دے رہے ہیں اور عوام کے سوالوں کا. لیکن صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے، خاص طور پہ پیٹرول کرائسس کے حوالے سے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. اپوزیشن کی بھی اس پر رائے لیں گے. اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتی چلوں. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز رمیش کمار صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. شیلا رضا صاحبہ مجھے جوائن کریں گی جی کراچی اسٹوڈیو سے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. اور سروپ اعجاز صاحب میرے ساتھ ہیں جی پولیٹیکل اینالسٹ، لاہور اسٹوڈیو سے. آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سروپ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سر، آپ نے آج جو ہے دھرنا کنونشن سنا ہوگا یقیناً. آپ کو لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے عوامی امنگوں کے متقاضی کوئی فیصلے لیے آج؟ دیکھیے، عوامی امنگوں کے متقاضی تو یہ کہنا تو مشکل ہے، پر مگر یہ ضرور نظر آیا کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ ریئلائزیشن اب ہو گئی ہے کہ اس قسم کے دھرنے کا جو کہ یہ کرتے رہے ہیں ڈی چوک میں، شاید اب عوام کی یا پوری قوم کی they moved on from that issue. پشاور کے بعد جو اب مدعا وقت ہے وہ دہشت گردی ہے، اور بہرحال باقی چیزوں پہ عوام کی ٹینشن ڈرا کرنا تحریک انصاف کا کام ہے. پر ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف آؤٹ آف سنک لگی ہمیں لگا کہ وہ ایک ہی مدعا اور ایک ذاتی اینگل. تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ان کی بات چیت یا ان کا جو سٹینڈ سنگل مائنڈڈلی الیکشن کی ریگنگ سے متعلق جو تھا، پیپل ہیو مووڈ آن. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ، اور شاید اس قسم کا مومنٹم بنانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے جس قسم کا ہم نے اگست میں دیکھا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اب اپنی سمت درست کر لیں گے؟ سمت درست کرنے سے مطلب ہے کہ کیا ان کا فوکس اب کے پی کے گورنمنٹ پہ ہوگا، کیا ان کا فوکس پارلیمنٹری اپوزیشن پہ ہوگا، کیا ان کا فوکس وار آن ٹیرر یا یہ جو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنے پہ ہوگا، یا وہ انہی ایشوز میں سٹاک ان ٹائم رہیں گے جو ہم پہلے دیکھتے رہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شاید کچھ حد تک تو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب ممکن نہیں ہے، وہ خالی سیاست ذاتیات پہ کرنا شاید اب ممکن نہیں ہے، اور ان کو اب حقیقی اپوزیشن اور حقیقی حکومت کے پی کے میں کرنی پڑے گی. تو یہ مجھے تو خوش آئند لگا. مجھے تو عمران خان صاحب کی یہ ریئلائزیشن شاید انہوں نے ان الفاظ میں نہیں کی، پر عمران خان صاحب نے تسلیم کیا کہ وہ اگریسو سٹینڈ کا وقت نہیں رہا. اب قوم اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس قسم کے جو ایڈیولوجیکل لڑائی درمیان میں ہو. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان صاحب اور حکومت اپنا اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یا اس کے جو بھی ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس پہ موو آن کریں، اور اس بات پہ، اس سیمنٹکس پہ لڑائی کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، یا فلاں استعفیٰ دے یا فلاں استعفیٰ دے، اس بات سے انہیں آگے چلنا پڑے گا. اور یہ میچورٹی دونوں طرف سے آنی پڑے گی، کیونکہ عوام کا جو ایپیٹائٹ ہے اس وقت فار دا ریٹرک کہ وہ روز ایک عمران خان صبح پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنس سننے کا شاید اب حوصلہ یا ڈیزائر
یہ خواہش نہیں رکھتے، بالکل عوام کی ٹھیک ہے۔ نہیں رہی۔ رائٹ سروپ صاحب، علی محمد صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ آج دھرنا کنونشن یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس بارے میں تھوڑا ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ دوسرا آج سٹانس کی بڑی تبدیلی ہمیں خان صاحب کی نظر آئی، انہوں نے کہا جی کہ، اور شاہ محمود صاحب کی بھی، جنہوں نے یہ کہا کہ جی استعفے سے کچھ نہیں بنتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارا جو مقصد ہے یا جو ہماری منزل ہے وہ نیا پاکستان ہے، استعفا نہیں ہے۔ 2 مہینے آپ نے سب کو یہاں پر بٹھا کے رکھا کہ جی استعفا استعفا استعفا، کس دل سے آپ نے اپنے ورکرز کو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اس ٹکر کا جواب دے دوں جو رانا ثناء اللہ صاحب کا چل رہا ہے، چونکہ پروگرام چل رہا ہے لائیو، اس پہ ٹکر چل رہا ہے۔ رانا صاحب سے میری درخواست یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ ایسی گفتگو فرما رہے ہیں، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہ آپ کا تو ایمان خراب ہو گیا ہے۔ آپ عمران خان کی باتیں چھوڑیں، آپ کے اور آپ کی حکومت کے ہاتھوں پہ 14-15 لاہوریوں کا خون ہے، آپ کے اور آپ کے حکومت کے ہاتھوں پہ، آپ کے یہاں پہ ڈی چوک کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 31 اگست کی رات جو پاکستانیوں کا خون ہوا اس کا خون ہے، فیصل آباد میں حق نواز کا خون ہے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ کو پھانسی کا پندہ نظر آنا لگ گیا آپ کے سامنے؟ کیا what is your problem؟ اس طرح کے بیانات ایک بڑے لیڈر کے سامنے، میں کبھی بھی نواز شریف صاحب کے بارے میں ایسی بات کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایسی بات کروں۔ ہاں، ان کے پولیٹیکل سٹانسز کو نواز شریف صاحب کے میں ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہوں، ہم کریں گے۔ ذاتی بات پورے 126 دنوں میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کبھی ہمارے کنٹینر سے کبھی ذاتی بات نہیں کی گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے۔ I condemn this۔ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی دیکھیں، آپ کی حیثیت جو ہے نا اس کے مطابق بات کریں۔ آپ قسم پہ میرا جواب یہ ہے۔ باقی آپ کے سوال کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھیں، دھرنا جو آج تھا اس میں بٹوین دی لائنز بہت 2 اچھی باتیں خان صاحب نے کی ہیں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو بھی اور آپ سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پہلی بات جو خان صاحب نے کی کہ میاں صاحب کو نے کہا کہ میاں صاحب آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ جب ہم نے ای پی سی میں ہم گئے اور دھرنا ہم نے جب ختم کیا تو میاں صاحب نے اسی نے فرمایا تھا کہ ہم خان صاحب کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن آج بھی خان کہہ رہے ہیں کہ بنا دیں، تو ہی از گیونگ یو اے وے آؤٹ میاں صاحب کو۔ اور دوسری بات اس سے بھی امپورٹنٹ بات معروف جو ہے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں آج خان زبردست بات کی ہے کنونشن میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہماری جو ایجیٹیشن ہے اس کی وجہ سے ہم نے میاں صاحب کے راستے میں کوئی ایسی دیوار نہیں بنانی، کوئی ایسا ان کا راستہ روکنا نہیں ہے جس سے یہ جنگ جو دہشت گردی کی ہے اس سے یہ حکومت خدا نخواستہ ہار جائے یا وہ جنگ میاں صاحب نہ لڑ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب نے بڑا پازیٹیو میسج میاں صاحب کو دیا ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم سٹریٹس میں آ کے ہم ایسا کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں بنانا چاہتے جس سے جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، دیکھیں لڑ تو ہم سب رہے ہیں لیکن حکومت فور فرنٹ میں ہے نا، اور ہمارے پاک آرمی کے جوان فور فرنٹ میں ہیں۔ کتنے عرصے سے ہم جنگ میں؟ تحریک انصاف کو 1.5 سال لگا یہ ڈیسائیڈ کرنے میں؟ نہیں، ہم دھرنے میں ہیں تو 1.5 سال کیا لگا؟ کیا 1.5 سال کیا پہلے میاں صاحب مذاکرات کے حق میں نہیں تھے؟ استعفیٰ چاہتے تھے، نہیں، وہ تو دوسری بات ہے نا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے چینلز پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جاوید اقبال صاحب یا اور اینکر پرسن نے شاید آپ نے بھی پوچھا ہوگا کہ دیکھیں 5 پوائنٹ میاں صاحب مان رہے ہیں، آپ استعفے کی بات کو کاہے کو پکڑے ہوئے ہیں؟ اس کو چھوڑیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ تو دیکھیں ہم کوئی اچھا کام کریں تو بھی برا کریں وہ تو ایسی برا۔ ڈی چوک پہ بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے یار آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، آج ہم ادھر آئے ہیں، آپ نے دیکھا اس کو، آپ نے عمران خان صاحب نے بات کی 1.5 سال پہلے فوکس ہونا چاہیے تھا نا الیکشن جیتنے کے بعد۔ علی محمد صاحب ہمارے ابھی اجاز صاحب نے فرمایا نا کہ جو اب ڈائنامکس شاید بدل گئے ہیں اور آج انہوں نے آج کا تو عوام کو تو بلایا ہی نہیں، یہ تو ورکرز کنونشن تھا اور اس میں بیسیکلی دھرنا نام اس لیے دیا۔ ورکرز کا بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ایک ورکر جس کو شکرپڑیاں کے اوپر ڈیتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے 15 اگست 2013 میں، آپ کا وہی ورکر، اس کی فیملی آج بنی گالا کے باہر پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ورکرز کو بلایا گیا، ان ورکرز کی فیملی کو تو انویٹیشن ہی نہیں دیا، ساری آپ کی سینئر لیڈرشپ میں یہ موجود سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے پورا پروگرام نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ آپ کی مصروفیات کافی رہتی ہیں، آپ نے اس پروگرام کے لیے جو ہے ریسرچ بھی کرنا ہوگا۔ آج وہاں پہ صرف ایک وہ نہیں، 2 اور بھی ہماری جو ہے ہماری مائیں آئی تھی، صرف آپ کو ایک کی معلومات ہے، میں آپ کو پوری معلومات دے دوں۔ وہ دونوں مائیں وہاں پہ آئی، خان صاحب ملے، ان سے بات بھی ہوئی وہاں پہ۔ ایک ہمارا ورکر جو جیلم میں اس کو گولی لگی تھی، the poor guy is incapacitated, he can't move، ایک وہ ہے حق نواز کے بارے میں۔ اور جو آپ جن ہمارے ورکر کی بات کر رہی ہیں وہ اس کے بعد بار مجھ سے بھی ملے،
مجھ سے بھی ملے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا اس کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ ہم ڈی چوک سے ہم نے وہاں پہ اس لیے کیا, ہم چاہتے یہ تھے کہ دیکھیں یہ تو عوامی پروگرام تھا ہی نہیں آج, یہ تو ورکرز کنونشن تھا. اور بیسیکلی نہیں دھرنا کنونشن تھا, بیسیکلی تھا کیا یہ, اٹ واز دھرنا ورکر کنونشن. دیکھیں پاکستان میں عمران خان نے آپ کو ایسی سیاست سکھانی ہے کہ سب کو لگ پتا جانا ہے, کیونکہ کم از کم عمران خان دیکھیں یہ بیسیکلی اس لیے تھا کہ جو دھرنے میں لوگوں نے قربانیاں دی تھی ان کو ایکنالج کیا جائے. بیسیکلی اٹ واز فار دس. لیکن ہمیں تو یہ پہلے بتایا جا رہا تھا احتجاج کی کال ہے, کوئی بڑا لاہے عمل طریقے انصاف کا سامنے آئے گا, وہ کہاں گیا؟ دیکھیں یہی تو سیاست ہے نا, یہی تو سیاست ہے نا. سب سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب نے پتہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دینا ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو لاک ڈاؤن کرنے لگے تھے, وہ کام میاں صاحب نے تیل نہ دے کے کر دیا. چلیں اچھا, یہ کہہ رہے ہیں جی سیاست اب تحریک انصاف نے بھی سیکھ لیا. پہلے ہم یہ کہتے تھے نئی نئی پارٹی ہے, لیکن اب یہ سیاسی گر جو ہے وہ جان گئے ہیں. لیکن آج شاہ محمود صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا جی پیٹرول پہ ویسے میں بعد میں آؤں گی رمیش صاحب, لیکن چلے پہلے دھرنے کی ذرا بات کر لیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب کی نیت پہ شروع سے شک تھا, ہے اور رہے گا. انہوں نے یہ کہا جی کہ شک کی بھی بات کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کال بھی دیں, ٹیلی فون کال کے تھرو ان کو بلائیں مذاکرات کے لیے. تو بار بار آپ انہیں کال کیوں دیتے ہیں جبکہ ان کی نیت پہ, آپ کی نیت پر ان کو اتنا شک ہے؟ پہلی بات تو جو بات کی انہوں نے ایبیوز لینگویج یوز کرنے کی, جو رانا ثناء اللہ کی حوالے سے جو نے بات کی, دیکھو یہ لینگویج غلط لینگویج, جو ان پارلیمنٹری جو لینگویج ہے وہ یوز جو ہوئی ہے وہ پہلے شروعاتی پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہوئی. کہ ایون خان صاحب خود بھی جو ہے, میں نہیں کہتا کبھی خان صاحب کو, واقع ایک لیول ہوتی ہے, نہیں کہنا چاہیے. خان صاحب خود او میاں صاحب سن لو, اب کم سے کم وہ عمر میں بھی دیکھیں, اور ایک پوزیشن تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں بیک لیش ہو رہا ہے, جو ان کا کھودا ہوا جو گڑھا تھا وہ اسی میں وہ غلط تھا. اور یہاں پہ آج کل دنیا میں خان صاحب نے دنیا کیا کہہ رہے ہوں, کیا انہوں نے کہا کہ دماغی توازن جو ہے ان کا ٹھیک نہیں ہے؟ سنتا رہا نا آپ کی بات ہے, یہی ہوتا ہے صبر. اس وجہ سے آپ ابھی صبر سے میری بات نہیں, اب تو وہ صبر کرنا سیکھے ہیں, ان کا رول ماڈل بنائیں گے. پہلے دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب ابھی جو ایکسپیریمنٹ کرتے آ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. مگر ٹھیک ہے دیر سے آئے مگر درست آ گئے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بھی سیاست جو ایکسپیریمنٹ کیے, ان ایکسپیریمنٹ سے جو نئے جو پولیٹیشین ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کہ ایسے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. میاں صاحب بہت زیادہ پرانے, اس وقت جتنے بھی پولیٹیشین بچے ہیں پرانا نہ بنا دیں, اس سے سب سے زیادہ پولیٹیشین پرانا میاں صاحب ہے. تو اس وجہ سے ابھی آپ پیٹرول کے اوپر آ گئی تو میں اس کا جواب نہیں, آپ نے کہا نا بڑے پرانے ہیں, تیسری دفعہ پاور میں آئے ہیں, ہر دفعہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہوتا ہے, پہلی دفعہ پیٹرول پمپس پہ لائنز لگی ہیں, یہ تجربے کا یہ حاصل ہے. میں اس کے اوپر آ جاؤں, پیٹرول پمپ کے اوپر یا جوڈیشل کمیشن پہ پہلے بات, دونوں پر بات کریں آپ. چلو پہلے جوڈیشل کمیشن کی میں بتاؤں. دیکھو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ کرنے کے لیے تیار ہے. کرنا کیا چاہیے یہ خود بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں. پڑے گا. ارے آپ ایکسپٹ, مجھے سمجھ نہیں آ رہے علی صاحب, اگر آپ کو نیت پہ ان کی شک ہے تو آپ کیوں بار بار ان کے مذاکرات کی دعوت ایکسپٹ کرتے ہیں؟ کیا مودی صاحب سے مذاکرات کی بات کریں؟ پاکستان کے وزیر اعظم تو میاں صاحب وزیر اعظم سے اگر مودی صاحب سے تو آپ کے تعلقات ہیں نا, وزیر اعظم سے بات کریں, وزیر اعظم کے لیے ایک عام آدمی کا میسج ہو یا پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا میسج ہو, ڈاکٹر صاحب اتنا کہہ رہا ہوں جو وعدہ کیا نبھانا پڑے گا. مگر اس سے اس کو پورا کونسالسی کسے بنائیں گے اس بار آپ؟ اس کو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بہترین ثالث ہے. چلیں جی, آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے اوپر بھی آپ اعتبار نہیں کریں. آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم لیٹر لکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں, اس میں آپ نے اوباما کو تھوڑی بٹھانا ہے, اس سپریم کورٹ کے اندر ججز ہی بیٹھیں گے. ہمارے یہ ایسا بھی ہونی چاہیے بھائی, جب آپ ایک اختیار کسی کو دے رہے ہیں ان کا کام ہے. دوسری چیز یہ جوڈیشل کمیشن میں بھی جو چیزیں ڈرتے کیوں ہیں, کیا وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی جو چیزیں ہوں گی اس کے بھی ٹیو آر آپ کم سے کم جو آپ نے ایا صادق کے لیے بھی کہا یہ ہے وہ ہے, آپ نے کہا یہ تھیلے کھولے ثبوت ملے گا, کیا ثبوت ملا؟ اب آپ اگر دینے ہیں جو آپ یہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی کچھ آرگیومنٹس جائیں گے نا, آپ کہتے ہیں ہمیں ٹریبیونل سے فائدہ نہیں ہوا, اس کی بھی وجہ یہ تھی ٹریبیونل سے فائدہ نہیں ہونے کا کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی, کوئی الزام صرف باتوں سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ, آپ گفتگو سن رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, اب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی بڑا مختلف سٹینڈ سامنے آ رہا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کچھ دن پہلے جو ہے ایک بیان دیا, انہوں نے یہ کہا جی ہم نے بڑی غلطی کی ہے, دھاندلی شدہ جو انتخابات تھے ان کے ڈیسیجن کو ایکسپٹ کر کے. شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی آج بیان آیا ہے, انہوں نے کہا جی حکومت کی ہم مدد چھوڑ دیں گے اگر حکومت نے اپنی راہ سیدھی نہ کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا حکومت کے اتحادی کے طور پہ اب ذرا مختلف یہ جو سٹینڈ سامنے آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, جہاں تک بات ہے حکومت گرانے کی, اس میں ہم کبھی بھی کسی کا پارٹ نہیں بنیں گے.
لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جس سے عوام مسلسل سفر کر رہے ہیں، وہاں پر اپوزیشن کا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم دوسری چیزوں کی آڑ میں آپ کی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے. جیسے مس مینجمنٹ ہمیں پیٹرول میں نظر آیا، یا صرف 6000 میگا واٹس بجلی بن رہی ہے، وہ پروڈکشن کیوں نہیں ہو رہی، یا کوئی پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے، یا یہ کہ بجلی نہیں ہے تو پانی نہیں مل رہا. تو اس سارے ایشوز کو ہم صرف اس وجہ سے کہ حکومت گر جائے گی ہم نظر انداز نہیں کریں گے. تو یہ ایک وہ کام ہے جس کو اپوزیشن نے کرنا ہے، کیونکہ دونوں چاہے اپوزیشن ہو چاہے پولیٹیکل پارٹی ہو، یہ دونوں عوام کے لیے بات کر رہے ہیں نا. اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ جہاں حکومت غلطی کرے، جہاں وہ سمجھے کہ ہم یہ اپنے کام کو صحیح نہیں کرنا پا رہے، تو آپ ایک اسٹیٹمنٹ کے تھرو بات کریں کہ جی یہ غلط ہے جو آپ نے آپ نے اس کے باوجود کہ پیٹرول کی ڈیمانڈ ہمیشہ سردی میں کم ہوتی ہے، اتنی ریکارڈ سردی پڑ رہی ہے، آپ نے منسٹری آف فائنانس نے صحیح وقت پر پیسہ ریلیز کیوں نہیں کیا جو عوام کو مشکل ہو رہی ہے، یا یہ کہ صرف 6000 میگا واٹ کیوں بن رہی ہے. تو یہ تو کام ہے اپوزیشن کا، اس میں کون سی ایسی بات ہے. اچھا، مطلب صرف اس بات کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ نہیں. دیکھیں، میں آپ کو پہلی بات پیٹرول کی آپ کو میں وجہ بتاؤں. وجہ پیٹرول کی دو ہے. ایک تو یہ کہ ہر منتھلی جو ہے 12000 ٹن کی جو ہے وہ کنزمپشن ہوتی ہے پیٹرول کی. دسمبر میں بھی 12000 تھا، اور اس کو 10% انہوں نے جو ہے وہ سرپلس کر کے گورنمنٹ زیادہ منگاتی ہے. مگر جو 15 دن جو جنوری کے گزرے ہیں اس میں 25% کنزمپشن بھی بڑھ گئی ہے پیٹرول سستے ہونے کی. لیکن حالات تو ایسے خراب ہے مگر جیسے دوسری چیز 90% آپ کنزمپشن بڑھ رہی ہو. دیکھیں اگر سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے، جب جو ادارے ہمارے خسارے میں ہیں اس کی پرائیویٹائز کے اوپر جاتے ہیں، تو بھی اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر احتجاج کرے. اب ان کو پتا ہے کہ 20 بلین روپیز ہر منتھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی سبسڈی کے طور پہ رکھے گئے تھے جب یہ سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا. اگر اس طریقے سے 20 بلین ہر مہینے ہم دیتے جائیں گے تو یہی چیز ہوگی کہ واپس یہی ہوگا کہ جیسے پہلے ہم جیسے آئے تو 540 بلین ہمیں ملے. لیکن آپ نے سارے پے آف کر دیے. پے آف کرنے کے بعد آپ نے اس کی ریکرنس کو روکنے کے لیے کوئی لاہے عمل سامنے ان کے روکنے کے لیے کیا ہمیں کرنا تھا؟ لائن لاسز کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا تھا. ہمیں جو ادارے جو نقصان میں ہیں ان کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا تھا. شیلا رضا صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے قومی خزانے کو ذاتی خزانہ سمجھ کر جس طریقے سے بے دریغ اس کا استعمال کیا، اس سے آج ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اور ابھی رمیش صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے، ان کی نااہلی کا اعتراف وزیر داخلہ کر چکے، ان کی نااہلی کا اعتراف سعد رفیق کر چکے. یہ غلط ہے کہ سردیوں میں پیٹرول کی کنزمپشن بڑھتی ہے، غلط. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے ان کے اوپر سرکولر ڈیٹ چھوڑا تھا وہ تو 5 سال کے بعد اتنا ہوا تھا. یہ تو سارا کر چکے، کس کو دیا، کیسے دیا. اس وقت تو ان کا دعویٰ تھا کہ جی اس کا دینے کے بعد جو ہے وہ بالکل بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی ایبلٹی ہی نہیں ہے. تو اب یہ تو جتنی ایبلٹی ہے اس سے بھی کم 6000 پہ چلے گئے، جبکہ 12000 میگا واٹ تک تو آرام سے پاکستان میں پروڈیوس ہوتی تھی. اور جہاں تک بات ہے تو قرضے لینے میں جس طرح سے گورنمنٹ اول کھڑی ہے، اس طرح نہیں نا، اس طرح نہیں. اپنی باری پہ جس طرح یہ کھڑی ہے اس سے ان کی سب کچھ نظر تو آ رہا ہے، ان کی اہلیت جو ہے. رائٹ، چلیں جی مجھے ایک مختصر سا وقفہ ان کی لینا ہے. اہلیت نظر آ رہی ہے کہ سروپ اجاز صاحب کی جانب جاؤں گی. ناظرین، بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ تجزیہ بھی دے رہے ہیں کہ شاید ہم نے حکومت کو اس کی میکسیمم کیپیسٹی پر ٹیسٹ کر لیا ہے، اور یہ شاید خلوص نیت یا پولیٹیکل ول کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ شاید حکومت اس سے زیادہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے. ذرا سروپ اجاز صاحب سے اس پر بات کریں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہم سب میں. سروپ اجاز صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سروپ اجاز صاحب، بہت سارے تجزیہ کار ایک نئے آرگیومنٹ کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ حکومت کی بدنیتی، خلوص نیت یا پولیٹیکل ول کا ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تیسری مرتبہ سیاسی کرسی پر براجمان ہونے کے باوجود ہم ان کی میکسیمم جو کیپیسٹی ہے اس کو ٹیسٹ کر چکے ہیں، اور اب جو انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے وہ واضح ہے. لہٰذا اس حکومت سے مزید امید رکھنا کہ یہ کسی
مسئلے کو سلجھا پائے گی وہ اب مشکل ہو چکا ہے. اور یہی حال جو ہے وہ دیگر جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں ان کا ہے, جو تجربہ رکھنے کے باوجود بھی اپنی اپنی جو سیاسی ان کے مفادات ہیں ان کی زد میں ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے یہ اس میں کچھ حقیقت تو ہے, مگر پولیٹیکل ول اور کیپیسٹی لنکڈ ہیں. پولیٹیکل ول نہیں ہے کیپیسٹی بڑھانے کی. جب پیٹرول کی آپ کرائسس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس حکومت کا ایک ماڈل ہے وفاقی حکومت کا یا میاں برادران کا, جو کرائسس ماڈل آف گورننس ہے, جو یہ ہے کہ جب تک ایک معاملہ ایک انتہا کو نہیں پہنچ جاتا یہ ریئیکٹ نہیں کرتے. اگر آپ پیٹرول پرائسز پہ دیکھیں تو اگر اسحاق ڈار صاحب جاپان ہیں اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ عمرہ پہ ہیں, تو یہ اتنا انفرادی تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کی کوئی پالیسی, اور میاں شہباز شریف 72 آورز بعد 72 گھنٹے بعد نوٹس لیتے ہیں, تو یہ معاملہ لنکڈ ہے. پولیٹیکل ول نہیں ہے کیپیسٹی بڑھانے کی. پی ایس او کا ایم ڈی نہ لگانے کے لیے یا باقی کسی اسٹیٹ کارپوریشن کا ایم ڈی نہ لگانے کے لیے پرماننٹ پچھلے 18 مہینے میں اس میں کیا قدغن تھی؟ اس میں وہ تو ڈیمانڈ سپلائی کا فنکشن نہیں تھا. پی ایس او کی یہ وارننگ یا ڈیفیسٹ کو اویئر ہونا, اس میں کیا قدغن تھی؟ دوسرا ایک اور معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کرائسس ہوتا ہے جس طرح یہ رسپونڈ کرتے ہیں, دیکھیں یہ مڈ لیول کے آپ سکیپ گوٹس ڈھونڈ کے اور 4 افسران کو معطل کر کے تو اتنے بڑے کرائسس کا حل نہیں ہوتا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذاتی اپنے لوگوں ایک ہر معاملے کو انا کا مسئلہ بنا لینا, یعنی پیٹرولیم منسٹر صاحب جو کہ بہت نفیس آدمی ہیں, ان کا یہ کہنا کہ میں صرف اس صورت میں استعفیٰ دوں گا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے. بھئی ثابت تو یہ ہو گیا, لاہور کی سڑکوں پہ یا باقی پاکستان کی شہروں پہ سڑکوں پہ کئی 100 گاڑیوں کی جو لائنز ہیں یا معمولات زندگی جو ہیں وہ سٹینڈ سٹل پہ, تو یہ ثابت ہو گیا. تو اسحاق ڈار صاحب کا یا یہ عباسی صاحب کا, خاقان عباسی صاحب کا معاملہ ان کی ذات کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو شریف ماڈل آف گورننس ہے وہ ایک تو پرسنالٹیز پہ ریلائی کرتا ہے, اور دوسرا وہ ایک انہیرنٹ ایروگنس ہے پاور کی. تو آپ کیپیسٹی اس سچویشن میں تو نہیں ہے, اس کیپیسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے. اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنی پڑے گی, بعد میں چل کے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے پڑیں گے, اسٹیٹ انٹرپرائزز جو اسٹیٹ کارپوریشنز کو پہ پرماننٹ ان کے ہیڈز اپوائنٹ کرنے پڑیں گے. اور یہ جو ان کی ڈیزائر ہے, جو ان کی خواہش ہے میاں شہباز شریف کی پنجاب میں اور میاں نواز شریف کی وفاق میں, کہ تمام جو اہم فیصلے ہیں وہ یہ اور 5-7 لوگ مل کے کر لیں, اس کا یہ نتیجہ ہے. تو یہ کیپیسٹی جو ہے وہ ان کو بڑھانی پڑے گی, اور سوال یہ ہے کہ کیا ان میں پولیٹیکل ول ہے وہ کیپیسٹی بڑھانے کی. لیکن پولیٹیکل ول جو آپ کی ہے کیپیسٹی بڑھانے کی, وہ ہمیں پنجاب اور پنجاب میں خاص طور پہ لاہور میں بڑی اچھے طریقے سے نظر آتی ہے. وہاں آپ نے سی این جی اسٹیشنز جو ہیں وہ فوری طور پر کھول دیے. یہاں پورے ملک میں باقی جو ہے امیر و غریب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تمام فرق آپ نے ختم کر دیا, جس کا کریڈٹ ہم آپ کو ضرور دیں گے. لیکن لاہور میں آپ کا جو خاص کرم ہے, تو یہ یہاں پر پولیٹیکل ول نظر آتی ہے. دیگر شہروں کا کیا قصور ہے؟ نہیں, لاہور کی صرف بات نہیں ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جب تک پیٹرول کا کرائسس ختم ہو تب تک عام آدمی جو ہے رکشے ٹیکسی والا کم سے کم اس کے لیے سی این جی اسٹیشن, وہ کیا عام آدمی صرف لاہور میں ہے؟ پنجاب نہیں, پورے پنجاب میں کھلا ہے, صرف لاہور کی بات نہیں ہے. دوسری جو شاہد خاقان کی جو صاحب نے بات کی, دیکھیں شاہد خاقان بالکل صحیح کہہ رہا ہے. شاہد خاقان اس وجہ سے صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی پیٹرول کا کرایہ 50% پی ایس او کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, 50% جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ریفائنریز کا ہے وہ واٹر اینڈ پاور منسٹری کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ان کی جو بھی سرکولر ڈیٹ وغیرہ جو بڑھتے ہیں وہ واٹر اینڈ پاور کی اس پہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. یا پی ایس او کی پوری آن لائن او ڈی جو ہے یوز ہو جانا, یا پی ایس او کو پیسے جو ہے پی آئی اے وغیرہ سے نہیں ملنا, تو اس میں بھی پی ایس او اگر کہتا ہے, مانتی ہوں آپ کی بات, لیکن رمیش صاحب عوام کو جواب دے, عوامی نمائندہ ہوتا ہے جس کو ووٹ دے کے ہم نے بٹھایا ہے. جن بھی اداروں کی اس میں غفلت ہے, اگر سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے, جو بھی بڑھ رہا ہے, عوام کو یہ کرائسس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں جو بھی بندہ انوالو ہوگا, میں سمجھتا ہوں کل ہائی لیول کی میٹنگ میاں صاحب نے بلا لی ہے, جو بھی اس کے اندر چارج ہوگا اس کے اوپر سزا ضرور ہوگی. علی صاحب, دیگر ملکوں میں وزیر جو ہوتا ہے نا کنسرن منسٹری کا, وہ جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں پر آپ بیوروکریٹس کو قتل کرتے ہیں, ان کو بلی کا بکرا بناتے ہیں, اور اس کے بعد آپ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر دیتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سروپ صاحب نے بات کی ہے, میرا صاحب کی سٹائل آف گورننس کیا ہے. مطلب آپ ایک ایسے وقت میں جب پورے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا دل رو رہا ہے,
اب یہ ڈیوٹی جنرل راحیل شریف صاحب کی ہرگز نہیں تھی. سب سے پہلے اس ملک کا چیف ایگزیکٹو میاں صاحب ہیں. لوگوں نے ووٹ جنرل صاحب کو نہیں دیے تھے. جنرل صاحب نے گئے, زبردست کام کیا. میاں صاحب کو ہونا چاہیے تھا اے پی ایس اسکول جب کھل رہا تھا نا, میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کا ادھر ہونا ہی یہ ثابت کرتا کہ پوری قوم ایک ہے. وہ نہیں گئے. وہ کدھر گئے؟ سعودی عربیہ, شاہ فرما روا کی پتنی مزاج پرسی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں معروف کہ ان کا یہ عمرہ ہوتا ہے کیا؟ یہ عمرہ کرنا ان کا, دیکھیں عمرہ از اے ثوابی. میں سمجھتا ہوں نہیں آپ ذرا سن لیں, ذرا صبر سے کام لیں. میری بات تو سن لیں میرے بھائی. آپ حکومت ہو, تنقید سن لو. اس وقت جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دعا کے ساتھ, دوا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے. اگر ان کی یہ سیٹسفیکیشن ہے کہ اس وقت جو کہرام یہ ہوا ہے, میں اس وجہ سے وہاں پہ دعا کے لیے جاتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, چلیں آپ کی بات میں نے مان لی یار, چلو آپ کا دیکھیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا اگر گھر جل رہا ہو, اس میں آگ لگی ہو, آپ پہلے پانی ڈالتے ہو کہ پہلے جا کے دعا مانگتے ہو؟ آپ پانی ڈالتے ہو, دعا مانگتے ہو. ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں, آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے پیٹرولیم کے وزیر کو اتنا بھی پتا نہیں تھا کہ میرے پاس کتنا سٹاک میں ہے. یہ کس طرح کی وزارت ہے؟ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں, آپ ایک ایسے ملک میں گئے تو صحیح نا, گئے تو صحیح نا, گئے تو صحیح نا, سامنے تو گئے, لوگوں سے تو ملے. مجھے اس ملک کے یار آپ جب بات کر رہے تھے میں خاموش تھا میرے بھائی. ذرا صبر سے کام لیں. دیکھیں آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کا پراپر ڈیفنس منسٹر نہیں ہے. ڈیفنس منسٹر آپ کی اس کو, آپ کی پیس کو, آپ کی ساری بجلی کو دیکھ رہا ہے. آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کا کوئی پراپر فورن منسٹر نہیں ہے. آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کو پچھلے 2 سال سے ڈاکزم پہ چلایا جا رہا ہے. آج بھی آپ کی پی ایس او کو 18 مہینے 2 سال ہو گئے میاں صاحب کو آئے ہوئے, آج بھی پرماننٹ ہیڈ نہیں لگایا گیا. یہ پرماننٹ ہیڈز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ 130 کے قریب ایسے بڑے چھوٹے ادارے ہیں جس کے پرماننٹ ہیڈز آج تک نہیں لگائے جا سکے. یہ کس طرح کی گورننس ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نا. خان صاحب نے کہا رمیش صاحب ایک منٹ. خیبر پختونخوا حکومت میں 1 ارب درخت لگانے کا انہوں نے کہا, 300 ڈیمز بنانے کا بھی وعدہ کیا تھا. آپ لوگوں کے وعدے بھی تو وفا نہ ہوئے. نہیں وہ تو آج بات کی ہے خان نے کہ 1 ارب درخت لگائیں گے اور 300 ڈیمز بنانے کی وہ انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن آپ دیکھیں, مجھے آپ ایک بات بتا دیں, آج آپ کو کیوں مجھے آپ ایک بات بتا دیں معروف, مجھے ایک بات آپ بتا دیں, دنیا کس چیز سے ترقی کرتی ہے؟ علم سے کرتی ہے نا. میرا صوبہ اپنے پورے بجٹ کا 25 سے 27% پورے بجٹ کا دے رہا ہے ایجوکیشن کو, اور آپ کا کیا دے رہا ہے؟ میں فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں, آپ کو شرم آئے گی, آپ کو شرم آئے گی. دیکھیں آپ کے پنجاب کا بجٹ 16.5 ارب ہے, اور آپ کے صرف ایک اسلام آباد میٹرو کا 40 ارب ہے. پورے پنجاب کو 16 ارب روپے, پورے پنجاب کو 16.6 ارب روپے ایگزیکٹ سٹیٹس ہے میرے پاس. پنجاب کا بجٹ اور میٹرو بس 55 ارب. مجھے بتائیں اب آپ کیسے ترقی کریں گے؟ سڑکیں بنائیں گے, لوگ سڑک کھائیں گے. میٹرو بس عوام کے لیے آئی ہے, عوام کو اس میں فائدہ ہے. آپ کو پتا ہے لاہور جب بھی ہم جاتے ہیں, تعلیم کا بجٹ کم کیوں آج لاہور میں ٹریفک جام نہیں ہے, کراچی میں جام کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے. آج کیوں بار بار کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں میٹرو بس چاہیے. معروف مجھے ایک بات بتا دیں, یہ تیسری بار کے وزیر اعظم ہے نا, اور یہ خود کہتے ہیں بڑے پرانے ہیں. مجھے ایک یہ بتا دیں, یہ 3 بار وزیر اعظم بن کے ایک انٹرنیشنل لیول کی کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں بنا سکے, کوئی ایک انٹرنیشنل لیول کا میڈیکل کالج نہیں بنا سکے, کوئی ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی نہیں بنا سکے. شیلا صاحب ابھی کامنٹ کرنا. جی شیلا صاحب آپ گفتگو سن رہی ہیں, شیلا صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران نیازی یہ کہتے تھے کہ جس دن کے پی کے میں میرے لیے کسی نے کہا گو عمران تو میں چلا جاؤں گا. وہ تاجر جو کل ہڑتال کر رہے ہیں, جن کے اوپر 3 پر کرینر چڑھ گیا, اس سے پہلے یہی تاجر رو عمران رو بھی نکال چکے ہیں. اور جب وہ اے پی ایس گئے اور وہاں پہ جو ورثہ نے کیا, تو میرے خیال میں اب انہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ کے پی کے میں ان کی کیا پرفارمنس ہے. جو یہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں,
تو 176 بلین روپیز جو ہیں یہ ان کے این جی اوز نے ان کو دیے تھے، وہ انہوں نے لے لیے کیونکہ یہ کچھ کر نہیں سکے. وہ نیو کنسٹرکشن آف اسکول تھے فار نیو کنسٹرکشن اور ٹیچر ٹریننگ. اس کے علاوہ جو انہوں نے 600 اسکول کے لیے ایک اپنی کیمپین چلائی تھی کہ ہم 600 اسکول بنائیں گے اور یہ کریں گے، وہ انہوں نے ختم کر دیا. رائٹ شیلا صاحب، معذرت کے ساتھ ویسے اگر ہم وہاں کی کیا صورتحال ہے، شیلا صاحب بہت معذرت کے ساتھ، لیکن ہم جو ہے سرویز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سندھ حکومت جو ہے وہ سب سے نیچے آتی ہے انتظامی امور کے حوالے سے. مبارک ہو. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کراچی کی آبادی دیکھیں تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ آبادی کے حساب سے کراچی ہے. کیونکہ چاہے میری بات پوری ہونے دیں، علی محمد صاحب وہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، چاہے وہ جو خیبر پختونخوا بس جا رہی تھی اس میں بھی سب لوگ کراچی جو ہیں وہ یہاں مزدوری کرنے آئے تھے. اگر آپ سب کے صوبوں کے اتنے اچھے حالات ہوتے تو لوگ اپنے اپنے صوبوں میں رہتے. یہاں پہ 10% کے اضافے سے روزانہ جو آبادی بڑھ رہی ہے وہ نہ ہوتی. تو سب کو پال رہا ہے اس طرح سے بھی کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ سب سے زیادہ آبادی آپ نے ہمارے کراچی میں کر دی تو پھر ظاہر ہے گورننس کا مسئلہ تو ہوگا. اور سب سے اچھی پرفارمنس ہماری اس سینس میں کہ آج تک محمد علی صاحب خدا کے لیے رات کی دوا کھا کے آتے ہیں آپ دن کی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نے ایسی لیجسلیشن کی ہے، ہم نے ایسی لیجسلیشن کی ہے، مجھے یہ بتا دیں، ہماری مجھے یہ بتا دیں آج تک ڈومیسٹک میں زرداری صاحب کو در کا تعویذ میں بنا کے دے دوں گا. زرداری صاحب کو پشاور کا پتہ بتا دیں، پشاور پاکستان میں ہے، اور 16 تاریخ کو پشاور میں ہمارے بچے شہید ہوئے تھے. زرداری صاحب کو پشاور کا ذرا پتہ بتا دیں، اور بلاول زرداری صاحب کو ذرا، بلاول زرداری صاحب کو ذرا پاکستان میں ایسے وقت میں انسان زیادہ بلاول زرداری صاحب نہ تھر میں کسی کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا جاتا ہے، تھر ایشو کے اوپر نہ سندھ حکومت کوئی ڈیسیژن لیتی ہے، نہ کسی کے سسپینشن سامنے آتی ہے، نہ آئی جی خیبر پختونخوا جو ہیں ان کو لیٹر بھی ملا تھا، انفارمیشن تھی ان کے پاس اے پی ایس حملے کے حوالے سے، اس لیٹر پہ وہ سین لکھتے ہیں، فائل کر دیتے ہیں، ان کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا ہے. اور نہ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب یا کوئی اور جس کی نااہلی وزیر کے ثابت ہو، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو سسپینڈ کرتی ہے. صورتحال آپ کے سامنے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، مزید بھی گفتگو کریں گے، ساتھ رہیں گے. جی ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام ہم سب میں. سروپ اجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں تمام تر حکومتوں کی، اپوزیشن کی کیا صورتحال ہے، صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں اور کیا ان کی کارکردگی، آپ ان کی گفتگو بھی سن سکتے ہیں، ان کے بیانات بھی سن سکتے ہیں اور ان کی حالیہ کارکردگی بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو پاکستان ہماری آرمی ہے، ہماری جو افواج ہے، اس کی بھی کارکردگی ہمارے سامنے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر محاذ پر ہماری جو عسکری قیادت ہے اب وہ سامنے ہے، اور جتنے بھی جو ممالک ہیں ان کے جو سربراہان آتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہماری عسکری قیادت سے ملے. سملرلی جو غیر ملکی دورے ہیں، جو امپورٹنٹ وزٹس ہیں، اگر ہم برطانیہ کی بھی بات کریں ان پر بھی ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ جاتی ہے. وزیر اعظم صاحب عمرہ کرنے جاتے ہیں، دوسری طرف عسکری قیادت جو ہے وہ اہم دوروں پر ہے. تو ذرا بتائیے گا یہ جو امپریشن جا رہا ہے اب حکومتی کارکردگی، اپوزیشن کی کارکردگی کے برعکس عسکری قیادت کا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر اب کوئی اور ہے اور یہ سیٹ حاصل کرنا بڑی مشکل ہے واپس؟ میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ڈرائیونگ سیٹ پہ اب آرمی جو ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں. وہ جو میں نے پہلے کرائسس والی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ پیٹرول کرائسس پہ بھی شاید یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئے گی تو یہ ریاکٹ کریں گے. لیکن ہم نے 16 دسمبر کے بعد تو کمپلیٹلی انیشیٹو جو تھا وہ اب یہ حکومت لوز نہیں کر رہی، یہ حکومت لوز کر چکی ہے. اور 21ویں ترمیم جو ملٹری کورٹس ہوں یا جس طرح میرے بھائی نے کہا آرمی پبلک سکول پہ the optics of it, ایون پی آر کے لیے بھی جو میسیجنگ ہے دنیا کو بھی اور قوم کو بھی کہ who is in charge. اور یہ ہم نے دیکھا جون میں جب ضرب عضب شروع ہوا تو پرائم منسٹر کی جو اونرشپ آف دا وار ہونی چاہیے تھی. اگر ہماری جنگ ہے یہ اور ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے بہرحال کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے تو پاکستان کی چیف ایگزیکٹو کی اونرشپ آف دس وار زیادہ ہونی چاہیے تھی. تو ہم نے دیکھا یہ کہ اور اس میں کچھ جب اسلام آباد میں یہ دھرنے چل رہے تھے تب بھی ہم نے دیکھا اور اس میں حکومت کے ساتھ میں پی ٹی آئی اور خان صاحب اور علامہ صاحب نے بھی یہ کیا، تینوں نے
انیشیٹو دیا. ایسے لگتا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں صرف وہی ایک ثالث رہ گئے ہیں سیاسی مخالفین میں. لیکن 16 دسمبر کے بعد دوبارہ ہو یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, کیونکہ جو پہلے بات تھی کیپیسٹی کی ہے یا شاید ولنگنس کی ہے کہ بھئی اگر یہ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنا لیا ہے اور آپ دیر آئے درست آئے شاید, مگر آپ اونرشپ لیں, تو یہ میسیجنگ پوری دنیا کو بھی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جب آرمی چیف صاحب جاتے ہیں ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس, تو جو انگیجمنٹ کا لیول ہے ود پاکستان آرمی, یا آرمی چیف صاحب جب ابھی یونائٹڈ کنگڈم گئے, جو انگیجمنٹ کا لیول ہے وہ اس لیے مختلف ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا اگر آپ وہ دورہ دیکھ لیں انہی دنوں کا, تو بحرین کا ہے. تو اگر آپ انگیجمنٹ میں فرق یہ ہے کہ ہم نے یہ میسج دیا کہ پاکستان کا پرائمری کرائسس, کیونکہ اس وقت ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, ایک سیکیورٹی کرائسس ہے, اور اس میں ہم نے یہ میسج دے دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ بھئی میں تو سڑکیں بنانا چاہتا ہوں اور فلائی اوور بنانا چاہتا ہوں اور چپ کر کے 5 سال پورے کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جانے اور ان کا کام. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر وہ بھی نہیں ہو رہا تو the governance part of it وہ بھی نہیں ہو رہا. and the initiative, اور اس میں پورا پارلیمنٹ 21ویں ترمیم جو تھا وہ پارلیمنٹ نے فلیگ آف سرنڈر تھا. پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ یہ جنگ جو ہے ہمارے بس کی نہیں ہے, یہ جنگ اور یہ معاملات سویلین عدلیہ یا عدلیہ کے بس کے نہیں ہیں, اور یہ فوج جانے اور ان کا کام. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر انہیں یہ سویلین سپریمیسی کنسولیڈیٹ کرنے میں اب وقت لگے گا. اور سوال یہ ہے کہ شاید ابھی تو انہوں نے یہ کام شروع ہی نہیں کیا. بھی دیا میاں صاحب نے, لیکن دوسری جانب عدلیہ سے بھی ٹکر لے لی جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو کیسز پینڈنگ میں ہیں ان کی وجہ سے بحران آیا, جس کا اسٹرکٹلی ایک سخت سٹینس, ایک سخت بیان جو ہے عدلیہ نے بھی دیا. تو ایک جانب آج آپ فوج کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے وہ ماضی ٹھیک نہیں رہا, دوسری جانب آپ اس سیناریو کے اندر عدلیہ کو بھی گھسیٹ رہے ہیں, تو یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں یہ ڈبل ایج سورڈ جو ہے وہ ثابت ہوگی حکومت کے لیے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے عدلیہ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ دونوں کے ساتھ ان کی ایک تاریخ رہی ہے, اور وہ تاریخ بہت تابناک نہیں ہے. اور یہاں پہ معاملہ یہ ہے دوبارہ کہ انسٹیٹیوشنل گروتھ یا انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف رجحان تمام پارٹیز کا کم ہے. میاں نواز شریف کا اس سے بھی کچھ کم ہے, کیونکہ ان کا ماڈل جو ہے وہ ہارڈ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے کہ وہ ایک پل بناتے ہیں, وہ ایک فلائی اوور بناتے ہیں, وہ ایک میٹرو بس بناتے ہیں. تو اب عدلیہ کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا یہ 21ویں ترمیم یا باقی یہ تمام چیزیں کہ یہ ملبہ عدلیہ پہ ڈالنے کی کوشش, دیکھیں عدلیہ کے پچھلے 5 سال میں بہت غلطیاں نہیں ہیں اور بہت شدید اور سنگین غلطیاں نہیں ہیں, مگر یہ کہنا کہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کی جانب بھی آؤں گی. وہ اس لیے ہے کہ عدلیہ فعال نہیں ہے, تو یہ تو بالکل ایک مذاقہ خیز بات ہے کہ آپ نے پاکستان میں and I'm 100% sure on this کہ آزاد عدلیہ اور آزاد جج اور مضبوط آپ کا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ کسی پاکستانی ڈکٹیٹر یا ڈیموکریٹ گورنمنٹ کو کبھی سوٹ ہی نہیں کیا. یہ مارو کھاؤ لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر عدلیہ پوری طرح طاقت میں آ گئی تو ہمارا تو کیا پانچا کر کے رکھ دے گی. دیکھیں میں خود اس نظام کا حصہ رہا ہوں, بحیثیت وکیل آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جج فیصلہ کرتا ہے ایویڈنس پہ. Who is going to come against these terrorists؟ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ یہ جس طرح کی باتیں ہیں نا, میرے بھائی ہیں بڑے جو آپ رضا ربانی صاحب رو کے کہا میں رونے لگے اور پھر دستخط کر, دیکھیں رونے چیخنے کے مقام نہیں ہے. ادھر آپ کی پاک افواج اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے اپنے بچوں کو بھی انہوں نے جو ہے شہید کرا دیا, اور اپنی خواتین, ان کی گھر کی خواتین پاک آرمی کی آفیسرز کی وائف جل گئی ٹیچر اس پشاور حادثے میں, اور آپ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہنے یار ہم لڑ رہے ہیں, آپ کہتے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیسے ساتھ ہو؟ ساتھ کا پتہ تب لگے گا. انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو پاک آرمی کہے کہ اس جنگ میں ہمیں پیسہ چاہیے, اس جنگ میں ہمیں اسلحہ چاہیے, آپ دو گے نا. انہوں نے آپ کو کہا ہمیں ملٹری کورٹس دیں. عام حالات نہیں ہیں, جب عام حالات ہوں گے عام حالات میں ملٹری کورٹس, عام حالات میں I got your point, I'm coming, میں اس کا آنسر بھی دوں گا. I got your point. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں پاک آرمی یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ ہمارے ساتھ لڑو, وہ کہہ رہے ہیں یار ملٹری کورٹس بنا دو, give it to them, give full support to پاک آرمی. وہ بیچارے مطلب اور کیا کریں. باقی جہاں تک دیکھیں
ایک بیانیہ آپ کے جو لیڈر ہیں پاکستان کے جو لیڈر ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا when God want to destroy somebody he makes him insane first. The point is آپ کا سیاسی لیڈر اس کو آج پتہ ہی نہیں ہے میری عوام سوچ کیا رہی ہے. ہمارے ملک کا پوری امت مسلمہ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس پہ بھی ہم لوگ نہیں جاگے. میں نے میاں صاحب کو بار بار کہا کہ جا کے OIC میں آپ اپلیکیشن دو. پرسیپشن غلط ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ خاموش ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہر ول سے کام ہوا ہے. آج آپ آپریشن آپ کی ول سے ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہے؟ نہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بالکل ڈرائیونگ. اگر آرمی کچھ نہیں کر سکتی اگر بیک میں بالکل اگر یہ نہیں ہوتا اپنا پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوتی. آج آرمی کورٹس بھی اگر بنی ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کے سب کو کنونس کر کے گورنمنٹ نے کیا ہے یہ سارا کام. میاں صاحب خود نے اس کو کیا ہے. انہوں نے ووٹ دیا نہیں ہے. مذہبی جماعتیں آپ سے خفا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. پشاور واقعے نے سب کو ہلا دیا. آج بھی آزاد اس ملک میں قائم ہے. مگر جو انہوں نے بات کی ایویڈنس کی جو ان کو جب ٹیررسٹ کسی کو پکڑا جاتا ہے اس کے لیے سویلین کوڈ کے اندر جب تک ٹھوس ایویڈنس نہیں ہوتے تو ان لوگوں کو پھر سزائیں نہیں ہوتی ہے. تو وہ کس کا قصور ہے؟ وہ دیکھیں نا وہ تفتیشی یا پولیس کے ریفارمز لے کے آنا یا بہتر طریقے سے مضبوط بنانا. سے صرف اتنا پوچھیں میٹرو کو کتنے پیسے دیے اور نیٹا کو کتنے دیے. پولیس کے نظام کو اتنا جلدی بہتر بنانا. پاکستان وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں ایکچولی پیسے کی دیکھیں ریسورسز کی تو کمی نہیں ہے. بار بار میٹرو کے اوپر آتے ہیں. میٹرو چھوڑیں میں سلام کرتا ہوں میٹرو کو لیکن مجھے یہ بتانے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے؟ پاکستان دہشت گردی کو آپ نے ایک سال میں کتنے پیسے دیے اینٹی ٹیررزم کے لیے اور میٹرو کو کتنے دیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی ٹیررزم کے لیے آرمی الائنس فورسز جہاں پہ پیسے مانگے ہم نے کہا نہیں دیے. آخری منٹ ہے میرے پاس. یہی سوال ہے کہ زرداری صاحب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ علی محمد صاحب جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہیں آج دہشت گردی نظر آ رہی ہے. جب ضرب اسب شروع ہوا تو یہ تو اپنا گھر والے کیوں کرا گئے تھے؟ انہیں تو آئی ڈی پیز نظر نہیں آئے تھے. ان کی تو ساری کیلکولیشن شمالی وزیرستان میں لڑ رہی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں شمالی وزیرستان میں فوج نہ بھیجتا. یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ دہشت گردی ہے. کل یہ دہشت گردوں کو دفتر کھلوا رہے تھے. کل انہیں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستانی فوجی مر رہے ہیں. کل انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا جب یہ مون مارکیٹ میں بچے مر رہے تھے. گیلانی صاحب نے مخالفت کی تھی کہ نہیں کی تھی مجھے بتائیں. گیلانی صاحب نے وزیر اعظم اور یہ صرف زبانی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میں نے دھرنا چھوڑ لیا. ہم اس زمین میں آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. چلیں جی حکومت اور پاک افواج کے ساتھ اور میرے خیال سے تمام تر یہ پارٹی یہ ایسے زبانی نہیں کام ہوگا. چلیں جی زرداری صاحب کو ذرا پشاور کا پتہ بتا دیں. ناظرین آپ سے اگلے ہفتے جمعے والے دن ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.